خوش آمدید ناظرین، میں ہوں عمر جاوید۔ جیسنڈا آرڈرن، ناظرین یہ نام اس وقت پوری دنیا میں گونجا جب مارچ 2019 میں نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں 2 مساجد میں دھماکے ہوئے اور جن میں 50 سے زائد افراد جہاں بھاگ ہوئے۔ اس کے بعد جس طریقے سے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر جیسنڈا آرڈرن نے اس پورے معاملے کو حل کیا، پورے معاملے کو خوش اسلوبی سے سلجھایا، ان کو پوری دنیا میں اور خاص طور پر جو یہ مسلمان ممالک ہیں ان میں بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جیسنڈا آرڈرن نے جو کچھ یہ مارچ 2019 میں جو کرائسٹ چرچ میں دھماکے ہوئے تھے اس کے بعد کیا، یہ انہوں نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان کو مسلمانوں سے کوئی خاص لگاؤ تھا یا مسلمانوں کی بابت وہ کوئی نرم رویہ رکھتی تھی، ایسا نہیں تھا۔ جیسنڈا آرڈرن چونکہ لیبر پارٹی کے نظریات رکھتی ہیں اور لیبر پارٹی کے نظریات کے مطابق جو کسی بھی اسٹیٹ کا سسٹم ہوتا ہے، اسٹرکچر ہوتا ہے، نیوزی لینڈ کے لیبر پارٹی کے مطابق بھی جو اس کا مینیفیسٹو ہے اس میں کسی بھی انسان کو مذہب کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، کسی خاص زبان کی بنیاد پر وہ آپ کسی قسم کا امتیاز کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مارچ 2019 میں کرائسٹ چرچ کی مساجد میں یہ حملے ہوئے تو جیسنڈا آرڈرن نے اس طرح اس کو خوش اسلوبی سے سلجھایا۔ اگر بالفرض، اگر مثال کے طور پر یہ حملے کسی چرچ میں بھی نیوزی لینڈ میں ہوتے، یہ حملے نیوزی لینڈ کے کسی مندر میں ہوتے، کسی گردوارے میں ہوتے، یہودیوں کی عبادت گاہ میں ہوتے، پارسیوں کی عبادت گاہ میں ہوتے، تب بھی جیسنڈا آرڈرن نے اسی طرح اس معاملے کو حل کرنا تھا، کیونکہ لیبر پارٹی عملی طور پر ہم جو بھی کہیں لیکن ایک نظریاتی طور پر ایک لکھے پڑھے منشور کے تحت وہ ایک لبرل اپروچ رکھتی ہے، جس کے نزدیک جو ہے وہ ہر مذہب کے پیروکاروں کو آزادی ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی۔ بہرحال جو بھی تھا، یہ واقعہ ایک ایسا تھا کہ ان کو پوری دنیا میں شہرت ملی، اور برینٹن ٹیرنٹ نام کے جس شخص نے یہ دھماکے کیے تھے وہ ایک وائٹ سپرمیسسٹ تھا، یعنی ایک نسلی انتہا پسند آدمی تھا جس کو سفید فام نسلی انتہا پسند ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس نے مینیفیسٹو جاری کیا تھا کہ یورپ، آسٹریلیا کے کانٹیننٹ اور امریکہ سے یہ مسلمان، یہ افریقی، یہ ایشیائی، ان کو چلے جانا چاہیے، ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو بہرحال اس وقت کے اگر ہم کانٹیکسٹ پہ بات کریں، کیونکہ اس وقت ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ٹرمپ تھے اور ٹرمپ خود ایک فاشسٹ ہیں، وہ ایک اینٹی، آپ ان کی لبرل آپ کہہ لیں، اس سب کے باوجود جو ہے وہ جیسنڈا آرڈرن کے اس جو معاملہ تھا، جو دھماکوں کے بعد انہوں نے جس خوش اسلوبی سے طے کیا، اس کو پسند کیا گیا۔ اب بنیادی سوال یہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسنڈا آرڈرن نے استعفیٰ کیوں دے دیا، جیسنڈا نے کیوں کہا کہ اب وہ مزید پرائم منسٹر نہیں رہ سکتی نیوزی لینڈ کی۔ دیکھیں 2017 کے جو نیوزی لینڈ میں انتخابات ہوئے تھے، نیوزی لینڈ میں ہر 3 سال بعد انتخابات ہوتے ہیں، 2017 میں جو انتخابات ہوئے تھے اس میں جیسنڈا آرڈرن کی جو پارٹی تھی، لیبر پارٹی، یہ اپنے دم پر میجورٹی نہیں لے پائی تھی، اس کو اتحاد کرنا پڑا تھا گرینز پارٹی کے ساتھ اور پلس نیوزی لینڈ فرسٹ پارٹی، یہ 2 جماعتیں تھیں، ان کے ساتھ اتحاد کر کے جیسنڈا نے اپنی وزارت عظمیٰ قائم کی۔ اس کے بعد جب کووڈ کا واقعہ، جب کووڈ آیا دنیا بھر میں دسمبر 2019 کے بعد، تو بھی نیوزی لینڈ کو اس حوالے سے پوری دنیا میں ایک منفرد پوزیشن سے دیکھا گیا کہ جیسنڈا نے نیوزی لینڈ کو کووڈ فری رکھنے کے لیے بہت سخت طرح کی پالیسی اپنائی، یعنی لاک ڈاؤن، کمپلیٹ لاک ڈاؤن، جس سے بالکل وہ زیرو ٹالریٹ پالیسی ہم کہہ سکتے ہیں کووڈ کے حوالے سے اپنائی، اور اکتوبر 2021 تک نیوزی لینڈ میں صرف 30 افراد ہلاک ہوئے تھے کووڈ سے۔ لیکن اس کے بعد جب نیوزی لینڈ کے سرمایہ داروں کے دباؤ پر، وہاں کے کیپٹلسٹ کے، وہاں کے تاجروں کے، بزنس کمیونٹی کے دباؤ پر جیسنڈا نے ذرا پابندیاں نرم کی، تو پھر نیوزی لینڈ میں کووڈ کے بہت زیادہ کیسز ہونے شروع ہو گئے اور 3000 کے لگ بھگ افراد جو ہے وہ اس میں ہلاک ہوئے اکتوبر 2021 کے بعد۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوا کیا، نیوزی لینڈ کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی خراب ہونا شروع ہو گئی، جو مہنگائی تھی اس میں 11% کا اضافہ ہوا، جبکہ جو اجرت تھی یا آمدنیاں تھیں ان میں صرف 3% کا اضافہ ہوا۔ معاشی بدحالی کی ایک مثال یہاں سے آپ دیکھیے کہ 50 لاکھ آبادی کا ملک نیوزی لینڈ، اور اس میں جو لیٹسٹ فیکٹس فگرز ہیں، خود نیوزی لینڈ کی سرکاری عدد و شمار ہے، اس کے مطابق 1,02,000 لوگوں کے پاس وہاں گھر نہیں ہے، یعنی وہاں چھت نہیں ہے۔ 50 لاکھ کی آبادی کا چھوٹا سا ملک ہے، اس کے باوجود وہاں یہ صورتحال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جیسنڈا کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو ان پر ایک تو یہ معاشی حوالے سے دباؤ تھے جس کا انہوں نے خود اظہار کیا، اور انہوں نے ایک جملہ بڑا بولا کہ آئی نو لانگر انف ان دا ٹینک،
یعنی اب جو ہے وہ میرے پاس، یعنی اس کا ہم اگر بالکل سلیس ترجمہ کریں کہ میرے پاس اب دینے کے لیے بہت کچھ نہیں بچا. جس طرح کی معاشی صورتحال چل رہی ہے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس کا مزید جو ہے وہ ان پر ایک پولیٹیکل امپیکٹ آئے گا. پولیٹیکل امپیکٹ آ بھی رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں جو سروے ہوا ہے دسمبر میں، اس میں جو لیبر پارٹی ہے اس کے مد مقابل جو نیشنل پارٹی ہے نیوزی لینڈ کی، جو فار رائٹ کی ایک ایکسٹریم کی قوم پرست پارٹی ہے یا رائٹ ونگ کی پارٹی ہے، اس کو 38% سروے کے مطابق مقبولیت ملی ہے. اور لیبر پارٹی جو 2017 میں اپنے دم پر 2017 کے انتخابات میں اپنے اس کے بعد جو انتخابات ہوئے یعنی حکومت کرتی آئی، اس کو 32% صرف جو ہے وہ ووٹ ملے اس پول کے مطابق. تو یہ نظر آ رہا تھا جیسنڈا کو کہ ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ خاص طور پر جو عالمی میڈیا یا آسٹریلیا کے، اگر ہم میڈیا کو دیکھیں، آسٹریلیا کے میڈیا کا ایسا حصہ جو پیرا فری میں ہے، جو وہاں کی رولنگ ایلیٹ کی لائن ٹو نہیں کرتا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ جیسنڈا پر یہ بھی پریشر تھا. جو 5 آئیز انٹیلیجنس بنی ہوئی ہے، 5 آئیز انٹیلیجنس جو ہے یہ امریکہ، یو کے، آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ پر مشتمل 5 ممالک کی انٹیلیجنس ہے. اور اس کا مقصد اور واضح جو پروگرام ہے وہ واضح طور پر یہی ہے کہ اس میں جو امریکن ہیجمنی ہے خطے میں، پیسفک کے علاقے میں یا نارتھ امریکہ میں، اس میں جو امریکی بالادستی ہے اس کو برقرار رکھا جائے اور اس کے مقابلے میں نظر رکھی جائے خاص طور پر چائنا کی بالادستی یا چائنا کے معاشی ابھار میں یا اس کو سپر پاور بننے میں. تو نیوزی لینڈ بھی اس 5 آئی انٹیلیجنس کا حصہ رہا ہے. اور اب یہ ایسی اطلاعات تھی کہ ان پر بہت زیادہ دباؤ تھا جیسنڈا پر امریکہ کی طرف سے، یو کے کی طرف سے، کہ یہ یوکرائن کی وار میں کھل کر اپنا کردار ادا کریں. یوکرائن کی وار میں چند 100 سولجرز نہیں بلکہ زیادہ کردار ادا کریں. اور پلس یہ کہ چائنا کے ساتھ اپنے معاملات کو، کیونکہ چائنا کے ساتھ نیوزی لینڈ چائنا پر بہت زیادہ رلائی کرتا ہے معاشی اعتبار سے، تو امریکہ کا یہ بھی واضح دباؤ تھا کہ نیوزی لینڈ چائنا پر انحصار کم کرے، چائنا پر انحصار اپنا ختم کرے. یہ بڑا شدید دباؤ تھا. یہ دباؤ صرف جیسنڈا نہیں، اس سے پہلے بھی جو نیشنل پارٹی کے وہاں وزیر اعظم رہے ہیں ان پر بھی رہا ہے، اور اب بھی یہ جیسنڈا پر دباؤ تھا. تو اس دباؤ کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسنڈا اس طرح برداشت نہیں کر پائی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملک کی داخلی معاشی صورتحال، ملک کی داخلی سیاسی صورتحال اور کچھ بین الاقوامی حالات، یہ وہ وجوہات تھی کہ جن کی بنا پر جیسنڈا آرڈر میں استعفیٰ دینے پر مجبور ہوئی اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اب وہ اپنی فیملی کو ٹائم دیں گی، اب وہ مزید پالیٹکس نہیں کریں گی. تو دیکھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی پالیٹکس جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کیا اہم رنگ اختیار کرتی ہے. نیوزی لینڈ میں کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پر بھی ہمیں رائٹ ونگ، فاشسٹ اور وائٹ سپرمیسی کی حامل جماعتیں حاوی ہوتی نظر آتی ہیں، یا لیبر پارٹی جو سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتی ہے، اس کا کسی قسم کا کوئی ہمیں سیاست بچتی نظر آئے گی. بہت جلد ہمیں اس سال یہ اندازہ ہو جائے گا جب نیوزی لینڈ میں انتخابات ہوئیں گے. بہت شکریہ ناظرین.